نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ کے بارے میں سوچا ہے جہاں نہ قانون ہو، نہ کوئی روک ٹوک اور نہ ہی کوئی حکومت؟ کیلیفورنیا کے بے آب و گیا صحرا میں ایک ایسی ہی جگہ چھپی ہے جسے سلیب سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جسے امریکہ کا آخری آزاد شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے ہر گناہ کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور ہر فرد اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ آپ جہاں دیکھیں گے وہاں کچھ ایسے مناظر نظر آئیں گے جو شاید آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ شہر حقیقت میں کیسے وجود میں آیا اور اسے گناہوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اس سلیب سٹی کی بنیاد ایک فوجی اڈے پر رکھی گئی تھی جسے 1940 کی دہائی میں امریکی حکومت نے دوسری عالمی جنگ کے دوران تیار کیا تھا۔ اس کا نام کیمپ ڈنلاپ تھا اور یہ کیلیفورنیا کے سخت صحرا میں ایک اہم فوجی تربیت بیس تھا جہاں پر امریکی فوج کے سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اس اڈے کا مقصد فوجیوں کو تربیت دینا تھا اور یہاں پر ہزاروں سپاہی آ کر تربیت حاصل کرتے تھے تاکہ وہ جنگ میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی جنگ کا خاتمہ ہوا، کیمپ ڈنلاپ کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ 1956 میں امریکی فوج نے فیصلہ کیا کہ اب یہ اڈا مزید استعمال میں نہیں آئے گا اور اس کو ختم کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی۔ سب کچھ ہٹا دیا گیا، اسٹرکچر گرا دیے گئے، لیکن صرف ایک چیز باقی رہ گئی، وہ تھی بھاری کنکریٹ کی سلیبز جن پر کبھی فوجی عمارتیں کھڑی ہوتی تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ایک نئی دنیا کی تخلیق شروع ہوئی۔ 1960 اور 1970 کی دہائی میں، خاص طور پر ویتنام جنگ کے بعد، امریکہ میں نوجوانوں میں ایک احتجاجی لہر چل رہی تھی۔ جنگ کے خلاف تحریکیں زور پکڑ چکی تھیں اور لوگ نظام کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ اس دور کے بے شمار نوجوان آرٹسٹ اور آزاد خیال تھے سلیب سٹی کی طرف رخ کرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلیب سٹی کی کہانی نے نیا موڑ لیا۔ یہاں لوگ آ کر خیمے لگانے لگے، پرانے ٹریلرز میں رہنے لگے اور جو کچھ بھی ممکن تھا اسے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ سلیب سٹی وہ جگہ بن گیا جہاں آزاد خیال، سسٹم سے باہر رہنے والے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار افراد اپنی زندگی گزارنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس تبدیلی کے بعد سلیب سٹی ایک ایسی کمیونٹی بن گئی جس میں نہ صرف سماجی پابندیاں نہیں تھیں بلکہ یہاں اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع بھی تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلیب سٹی نے اپنی شناخت بنائی اور یہ مقام آزاد خیال لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا۔ معزز ناظرین، یہ امریکہ کی وہ جگہ ہے جہاں کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے اور نہ ہی آپ پر کوئی ایسی معاشرتی دباؤ ہے جو کہ عام زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں کی زندگی آزادی کے عروج پر ہے اور یہاں کے باسی اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ جب آپ سلیب سٹی میں قدم رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے یہاں کے مکانات۔ سلیب سٹی کے باسی اپنی رہائش کے لیے جو میٹیریل استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے انتہائی حیران کن ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے گھروں کو پرانی گاڑیوں اور ریسائیکل کی ہوئی اشیاء اور کچرے سے بناتے ہیں۔ کچھ لوگ خیموں میں رہتے ہیں اور کچھ ٹریلرز میں اور کچھ نے قدیم کنکریٹ کی سلیبز پر اپنا گھر بنا لیا ہے۔ یہی وہ سلیبز ہیں جو کبھی فوجی عمارتوں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ یہاں آپ کو دیواروں پر رنگین گرافٹی نظر آتی ہے جو نہ صرف آرٹ کی شکل میں خود کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ان میں چھپے پیغامات اور کہانیاں بھی آپ کو اس جگہ کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہیں۔ یہاں کی زندگی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رات کو سلیب سٹی کا ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ دن کی تیز دھوپ اور سخت گرمی کے بعد جب رات ہوتی ہے تو سلیب سٹی کا منظر اور زیادہ پراسرار اور خوفناک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں نہ کوئی روشنی ہے اور نہ ہی سڑکوں پر لائٹس، صرف تاریکی اور صحرا کی آوازیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ گلیوں میں سناٹا ہوتا ہے اور سلیب سٹی کا پورا منظر اس وقت بہت بڑا مٹیالہ اور عجیب نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سلیب سٹی کے باسی اپنے آپ کو زیادہ آزاد محسوس کرتے ہیں۔ یہاں جسم فروشی کو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہاں جسم فروشی اس قدر عام ہے کہ اس شہر میں ہر طرف آپ کو ننگ دھڑنگ لڑکیاں ہی نظر آئیں گی جو کہ ہر وقت کسی ایسے مرد کے انتظار میں رہتی ہیں جو ان کی ہوس کو مٹا سکے۔ ناظرین، اس شہر کی عریانیت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہاں ہر سال ایک ایسا میلہ لگایا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے آئی پورن سٹارز اکٹھی ہوتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس میلے کا نام AVN ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ ایکسپو ہے جو کہ ہر سال منعقد ہوتا ہے اور اس میں دنیا بھر سے ہزاروں فحش فلموں کے اداکار اور اداکارائیں شریک ہوتے ہیں۔ میلے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ رواں سال اس میلے میں 700 سے زائد فحش فلموں کے اداکار اور اداکارائیں شریک ہوں گے، جبکہ 50,000 سے زائد لوگوں کی آمد متوقع ہے جو کہ اپنے پسندیدہ اداکاروں کو روبرو دیکھ سکیں گے۔ ناظرین، معلومات کے مطابق میلے میں فحش اداکاروں اور اداکاراؤں کے علاوہ جنسی مصنوعات بھی فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں،
जिन्हें दुनिया भर से आए लोग बड़ी तादाद में खरीदते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल इस मेले में फहश फिल्मों की मुख्तलिफ अदाकाराओं की शक्ल के जिनसी रोबोट्स भी मेले में रखे गए थे। ये रोबोट हूबहू इन फहश अदाकाराओं की नकल थे। ये तमाम जिनसी रोबोट्स फरोख्त के लिए रखे गए थे जो कि हाथों हाथ फरोख्त हो गए। नाजरीन, इसके अलावा इस शहर में जिनसी गुड़ियों से भरे कहवे खाने खोले जा रहे हैं जहां गाहकों की तस्कीन के लिए जिनसी गुड़ियां पेश की जाती हैं। इसके अलावा इस शहर में कुंवारी लड़कियों की मंडी लगती है जहां इन लड़कियों को सरेआम खरीदो फरोख्त के लिए पेश किया जाता है। किसी जमाने में ये शहर सिर्फ मनशियात और जुए के धंधे की वजह से बदनाम था, अब जिस्म फरोशी के कानूनी कारोबार की वजह से भी मशहूर हो चुका है। यहाँ बहुत सी जिस्म फरोश खवातीन ने न सिर्फ अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं बल्कि इसकी मुख्तलिफ तरीकों से तशहीर भी की जाती है और आम तौर पर तशहीर के लिए इंसानी ज़राए को ही इस्तेमाल किया जाता है। इस शहर में जिस्म फरोशी के लिए कानून के मुताबिक कम अज कम उम्र 18 बरस मुकर्रर की गई है, लेकिन एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक इस शहर में इस तिजारत से जुड़ी खवातीन में सबसे ज्यादा तलब 18 बरस से कम उम्र लड़कियों की है। जी हाँ, शहर के अक्सर चौकों में कुंवारी लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी आम होती है। इस शहर में जब रात का वक्त होता है तो आधी रात गुजरने के बाद वहाँ के टेलीविजन अपने नाजरीन को इशारा कर देते हैं कि अब बच्चों को सुला दिया जाए ताकि उरियानी और फहाशी से भरपूर प्रोग्राम नशर किए जा सकें और फिर टेलीविजन पर खूब उरियानी और फहाशी से भरपूर फिल्में चला दी जाती हैं। नाजरीन, स्लेब सिटी में बसने वाले हर फर्द की कहानी एक अलग रंग और मानी रखती है। यहाँ के रिहायशी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर इस आज़ादी के इलाके में आकर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा अय्याशी का अड्डा माना जाता है और पूरी दुनिया में यही वो शहर है जहां हर छोटा बड़ा गुनाह बड़े जोशो जज्बे से किया जाता है। इस शहर की इकोनॉमी एक ही चीज पर डिपेंड करती है, वो है जुआ। जुए के हवाले से ये शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार होता है। दुनिया भर से जवारी यहाँ जुआ खेलने आते हैं और जिंदगी भर की तमाम कमाई हार कर वापिस लौट जाते हैं। इस शहर में जगह जगह जिस्म फरोशी के अड्डे आबाद हैं और अमेरिका के बड़े बड़े ओहदेदार और वजीर अपनी हवस मिटाने के लिए उसी शहर का रुख करते हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।